اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، آداب زندگی کا ہمارا سبق چل رہا تھا۔ ہم نے کل 10واں سبق پڑھا تھا، آج ہم 11واں سبق پڑھ رہے ہیں۔ حقوق الوالدین کا کل اختتام ہوا تھا۔ آج سے ہم کتاب آداب المعاشرت کا سبق شروع کریں گے۔ ہمارا آج کا سبق صفحہ نمبر 51 سے صفحہ نمبر 55 تک ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آداب المعاشرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ حرف آغاز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد عرض ہے کہ اس وقت دین کے 5 اجزاء میں سے عوام نے تو صرف 2 ہی جز کو داخل دین سمجھا، یعنی عقائد و عبادات کو، اور علماء ظاہر نے تیسرے جز کو بھی دین اختیار کیا، یعنی معاملات کو، اور مشائخ نے چوتھے جز کو بھی دین قرار دیا، یعنی اخلاق باطنی کی اصلاح کو۔ لیکن ایک 5ویں جز کو کہ وہ ادب معاشرت ہے، قریب قریب ان تینوں طبقوں نے الا ماشاء اللہ اکثر نے تو اعتقاداً دین سے خارج اور بے تعلق قرار دے رکھا ہے، اور اسی وجہ سے اور اجزاء کی تو کم و بیش خاص طور پر یا عام طور پر یعنی وعظ میں کچھ تعلیم و تلقین بھی ہے، لیکن اس جز کا کبھی زبان پر نام تک نہیں آتا۔ اسی لیے علماً و عملاً یہ جز بالکل یہ نسیاً منسیہ ہو چلا ہے، اور میرے نزدیک باہمی الفت و اتفاق میں جس کی شریعت نے سخت تاکید کی ہے، اور اس وقت عقلاً بھی بہت چیخ و پکار کر رہے ہیں، جو کمی ہے۔ اس کا بڑا سبب یہ سوء معاشرت بھی ہے، کیونکہ اس سے ایک کو دوسرے سے تقدر و انقباض ہوتا ہے، اور وہ رافع معنی ہے۔ انبساط اور انشراح کا اعظم مدار ہے الفت بہم دیگر کا، حالانکہ خود اس خیال کو کہ اس کو دین سے کوئی مس نہیں، آیات و احادیث و اقوال حکمائے دین کے رد کرتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے بعض بطور نمونہ پیش کرتا ہوں۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں جگہ فراخ کر دو تو جگہ کو فراخ کر دیا کرو، اور جب تم سے کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑا ہو جایا کرو۔ اور ارشاد ہے کہ دوسرے کے گھر میں گو وہ مردانہ ہو، مگر خاص خلوت گاہ ہو، بے اجازت لیے مت جایا کرو۔ دیکھیے اس میں اپنے جیسوں کی راحت کا رعایت کا کس طرح حکم فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک ساتھ کھانے کے وقت 2 چھوارے ایک دم سے نہ لینا چاہیے، تا وقت یہ کہ اپنے رفیقوں سے اجازت نہ لے لے۔ دیکھیے اس میں ایک نہایت خفیف امر سے محض اس وجہ سے کہ بے تمیزی ہے اور دوسروں کو ناگوار ہوگا ممانعت کر دی، اور حضور ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لہسن اور پیاز خام یعنی کہ کچا کھائے تو ہم سے یعنی مجمع سے علیحدہ رہے۔ دیکھیے اس خیال سے کہ دوسروں کو ایک خفیف سی اذیت ہوگی منع فرما دیا، اور ارشاد فرمایا ہے کہ مہمان کو حلال نہیں کہ میزبان کے پاس اس قدر قیام کرے کہ وہ تنگ ہو جائے۔ اس میں ایسے ممانعت ہے جس سے دوسروں کے قلب پر تنگی ہو، اور ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کھانے کے وقت گو پیٹ بھر جائے، مگر جب تک کہ دوسرے لوگ فارغ نہ ہو جائیں ہاتھ نہ کھینچے، کیونکہ اس سے دوسرا کھانے والا شرما کر ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور شاید اس کو ابھی کھانے کی حاجت باقی ہو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسا کام نہ کرے جس سے دوسرا آدمی شرما جائے۔ بعض آدمی طبعی طور پر مجمع میں کسی چیز سے شرماتے ہیں اور ان کو گرانی ہوتی ہے، یا ان سے مجمع میں کوئی چیز مانگی جائے تو انکار و عذر کرنے سے شرماتے ہیں۔ گو پہلی صورت میں لینے کو جی چاہتا ہے اور دوسری صورت میں دینے کو جی نہ چاہتا ہو، ایسے شخص کو مجمع میں نہ دے، نہ مجمع میں اس سے مانگے۔ اور حدیث میں وارد ہے کہ ایک بار حضرت جابر در دولت پر حاضر ہوئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں ہوں۔ آپ نے ناگواری سے فرمایا میں ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بات صاف کہے کہ جس کو دوسرا سمجھ سکے، ایسی گول بات کہنا جس کے سمجھنے میں تکلیف ہو الجھن میں ڈالنا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہ تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس لیے کھڑے نہ ہوتے تھے کہ جانتے تھے کہ آپ کو ناگوار ہوتا ہے۔ اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاص ادب و تعظیم یا کوئی خاص خدمت کسی کے مزاج کے خلاف ہو، اس کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرے، گو اپنی خواہش ہو مگر دوسرے کی خواہش کو اس پر مقدم رکھے۔ بعض لوگ جو بعض خدمات میں اصرار کرتے ہیں بزرگوں کو تکلیف دیتے ہیں، اور ارشاد ہے کہ ایسے دو شخصوں کے درمیان میں جو قصداً پاس پاس بیٹھے ہوں جا کر بیٹھنا حلال نہیں بدون ان کے اذن کے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ کوئی ایسی بات کرنا جس سے دوسروں کو خدورت ہو نہ چاہیے، اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب چھینک آتی تو اپنا منہ ہاتھ یا کپڑے سے ڈھانپ لیتے اور آواز کو پست فرماتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی جلیس کی اتنی رعایت کرے کہ اس کو سخت آواز سے بھی اذیت و وحشت نہ ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو جو شخص جس جگہ پہنچ جاتا وہاں ہی بیٹھ جاتا، یعنی لوگوں کو چیر پھاڑ کر آگے نہ بڑھتا۔ اس سے بھی مجلس کا ادب ثابت ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔